الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے محبوب ترین مقام اور مقدس ترین مقام خانہ کعبہ ہے۔ وہ جگہ کے ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں چاہے وہ موجود ہوں تو عبادت کے لیے اسی جانب رخ کرتا ہے۔ چنانچہ بیت اللہ سے جڑی کوئی بھی خبر جب سوشل میڈیا پر آئے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح ایک خبر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو گیا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو گئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ پیغامات ہماری نظر سے گزرے کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد قدرت کی جانب سے انسان کو ایک بار پھر سے یہ نشانی دکھا دی گئی کہ دنیا کا اختتام اب قریب ہے۔ تازہ ترین نشانی کے متعلق بتایا گیا کہ جولائی کے ماہ میں یہ نظر آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت دنیا میں تقریباً 1.40 کروڑ سے زیادہ مسلمان اور 56 اسلامی ریاست موجود ہیں۔ 5 مرتبہ یہاں پر اذان کہی جاتی ہے اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو، پھر چاہے وہ دنیا کے جس بھی حصے میں موجود ہو، وہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا ہی اس کے لیے جائز ہے۔ کعبہ کے سائے کے ختم ہونے کی خبروں میں گردش کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ کے سائے کے ذریعے قبلے کی سمت کا تعین کیا جاتا تھا، اور اب جبکہ خانہ کعبہ کا سایہ ہی ختم ہو جائے گا تو قبلے کا تعین کیسے کیا جائے گا اور کس طرح سے نماز کی ادائیگی قبلہ رخ ممکن ہوگی، اور پھر اس طرح کی دیگر سوالات بھی جو اٹھتے رہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ان سب کا جواب دیا جائے گا اور کعبۃ اللہ کے سائے کے ختم ہونے کی جو خبر ہے اس کی حقیقت سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور کیجئے کہ ماضی کا ایک وقت جو کہ جہاں آپ موجود ہیں اور یہاں موبائل اور ٹیکنالوجی کا کوئی تصور ہی نہ ہو، کوئی کمپیس موجود ہے اور آسمان پر بادل چھائے ہیں، سورج آنکھوں سے اوجھل ہے اور اتنی بھی روشنی نہیں کہ کسی چیز کا سایہ بن پائے، تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ اور یاد رہے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے سمجھتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح سے جانتے ہوں گے کہ سورج کی روشنی جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں پر ایک قبلہ یا ایک مصلی قائم کیا جا سکتا ہے جس کا رخ عین کعبہ کی طرف ہوگا، اور یہاں تک کہ 1 ڈگری تک کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سورج کی روشنی کے ذریعے کعبۃ اللہ کی سمت معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اور ناظرین گرامی، زمین سورج کے گرد اور سورج اپنے مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے، اس طرح سے یہ دونوں سیارے اور اس جیسے کئی اور سیارے مل کے وہ اندر کے مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 1 سال کے عرصے میں مکمل کرتی ہے، اور اپنے سفر کے دوران زمین 2 ایسے مقامات سے گزرتی ہے کہ جہاں سورج اور خانہ کعبہ ایک دوسرے کے عین سامنے ہوتے ہیں، یعنی سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوتا ہے، اور آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ سورج اور کعبہ ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روز کعبۃ اللہ کا سایہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سورج کا کعبۃ اللہ کا سایہ بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ماہرین فلکیات کے مطابق سورج کا کعبۃ اللہ کے اوپر آنا ایک اہم واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہر سال پہلی مرتبہ 27 مئی اور 15 جولائی کو آتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کعبۃ اللہ کا سایہ مکمل طور پر اس روز ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اس اجزاء ٹائم کی بات کی جائے تو ماہرین فلکیات کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق 27 مئی کو 12:18 اور 15 جولائی کو 12:27 پر سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت جن مقامات میں دن ہو اور سورج نظر آ رہا ہو تو ایسے مقامات پر لوگ دیکھ کر اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ آپ دنیا کے جس بھی خطے میں موجود ہوں تو اپنے ملک اور سعودی عرب کے وقت کا فرق نکال کر پھر کعبے کی سمت کا تعین کیا جائے۔
اب مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان اور سعودی عرب کے 1 سیکنڈ ٹائم میں محض 2 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی سعودی عرب میں جب 12:18 ہوں گے تو پاکستان میں دراصل 2:18 ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا پورے پاکستان میں 27 مئی کو 2:18 اور 15 جولائی کو 2:27 پر سورج کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور اسی وقت سورج عین کعبۃ اللہ کے اوپر ہوگا، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کعبے کی سمت کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ان تاریخوں سے ایک دن آگے اور پیچھے بھی تقریباً یہی وقت رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے عین اس وقت کعبۃ اللہ اور سورج کے مطابق قبلے اور مسلح کی سمت کو درست کیا جائے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب سورج عین کعبۃ اللہ کے اوپر ہوگا تو اس وقت بالکل عمودی یعنی سیدھی کھڑی چھڑی کا سایہ قبلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم آپ کو یوں بتاتے ہیں کہ صحیح عین وقت پر آپ اس جگہ کھڑے ہو جائیں کہ جہاں سورج کی روشنی برابر پہنچ رہی ہو۔ اس مقام پر ایک گھڑی کو عموداً یعنی سیدھا کھڑا کر دیں۔ اب یہاں 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ ایک یہ کہ اس عمل کے لیے بالکل صحیح وقت یعنی 27 مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق 2:18 اور 15 جولائی کو 2:27 کے وقت کا انتخاب کیا جائے۔ دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمان لوگ اپنے ملک کے وقت کے مطابق اور سعودی عرب کے مطابق فرق نکال کر اس وقت کا انتخاب کریں۔ اب پیارے دوستو، دوسری بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ چھڑی بالکل سیدھی ہو، زمین اور چھڑی کے درمیان 90 ڈگری کا صحابیہ بن رہا ہو۔ اگر زمین اور چھڑی کے صحابیے میں 1 ڈگری کا فرق بھی آیا تو کعبۃ اللہ کی سمت میں یعنی قبلے میں فرق آ سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ زمین پر چھڑی کا سایہ نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر کسی بھی چیز سے نشان لگا لیجیے۔ یاد رہے کہ وقت بالکل صحیح ہونا چاہیے جبکہ زمین اور چھڑی کے درمیان 90 ڈگری کا صحابیہ بن رہا ہو۔ اپنا نشان لگایا گیا ہے تو اس کی سمت عین کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ چھڑی کو یہاں سے ہٹا کر جو نشان لگایا گیا ہے اس کے اوپری حصے کی جانب یا نیچے کے حصے میں جہاں آپ مناسب سمجھیں 90 ڈگری کے صحابیے پر ایک عمودنی یعنی سیدھی لکیر کھینچی جائے۔ اس کی سیدھ پر اور مخالف پر 2 اور لکیریں لگائی جائیں اور ایک ڈبہ بنا دیا جائے تو وہ حلقہ ہے کہ جس کی سمت براہ راست کعبۃ اللہ کی طرف ہے اور اس میں 1 ڈگری کا بھی فرق نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ نے زمین اور چھڑی کے درمیان صحیح واقعہ یعنی 90 ڈگری کا زاویہ رکھا ہو اور صحیح وقت کا انتخاب کیا۔ 27 مئی کا 12:18 اور پاکستانی وقت کے مطابق 12:18 جبکہ 15 جولائی کو سعودی وقت کے مطابق 12:27 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:27 کے وقت کا انتخاب کیا گیا ہو۔ اور یہی وہ عمل ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جس کے مطابق سورج کی روشنی کے ذریعے کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے اور قبلے کو درست کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔